کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرغی کا گوشت کھایا ہو؟ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ مرغی کا انڈا حلال ہے یا حرام؟ ٹھیک ہے، یہ شیعوں میں چکر ہوتا ہے کوئی انڈے کے بارے میں. شیعوں میں تو بحال میں ہوگا نا، پہلے تو سنیوں میں آئے نا آپ. سر سنیے بھی آپ کو کہیں گے جیسے وہ انہوں نے کہا جاموس کو، یعنی اس کو بفیلو کو، بھینس کو فقہ حنفی نے لال کیا ہے، وہ انڈے کا بھی پوچھتے ہیں. چونکہ انہوں نے 7 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں، حدیثیں تو پڑھتے ہی کو نہیں، ان کو کیا پتا ہر چیز حدیث میں. سر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے. مرغے کا گوشت، اچھا مرغے، حلال. ٹھیک ہو گیا، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ حدیث. اور اس سے تو آپ کو یہ حلال ہونا پتہ چل گیا. اب وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو آپ نے سنی ہوگی، کبھی توجہ نہیں کی اس کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مشکات میں آپ کو جمعے والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی گھڑی کے اندر اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب، اور جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو بھیڑ ذبح کرنے کا ثواب، جو اس سے لیٹ آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس سے لیٹ آتا ہے اس کو انڈا. تو سر صدقہ حلال مال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو مرغی بھی حلال اور انڈا بھی حلال. اور اجماع امت تو ہے نا سر، میں نے کہا اجماع سب سے بڑی دلیل ہے. ٹھیک. تو انڈے کا ذکر فقہ حنفی والوں نے بتایا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اینڈ پہ آتا ہے. تو اس حدیث کے تحت انڈا بھی حلال ہوا، مرغی بھی حلال ہو گئی، اور بھینس تو پہلے سے حلال تھی، بہیمۃ الانعام. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کے بزرگوں نے نہیں بتایا، یہ کتاب و سنت نے بتایا. لہٰذا آپ یہ جب ساری باتیں سنا کریں نا، اس کے بعد ایک بار جھوم کے کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی.